انسان ہی نا. کہیں نخل برکت کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبا پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ دن رات ہر سال سجدے. یہ سب بھی جن مولویوں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص شرک کا جویا ہوا ہے. وہاں جاتے ہو جو بہرے سفارش، جو خود سو چکے ہیں کیا سنیں گے گزارش، جو مائل با خواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. ہر مخلوق اتنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنہوں میں چاہیے انسانوں میں چاہیے کہ پیدا کرنے والا میں ہاں تے پوجا بھی میری کرن. اور یہ ہوئے گا کدوں؟ جدوں سے بچہ پیدا ہوا ہے اسی انہوں توحید کا درس دیں گے. توجہ کری مختصر بات کرنا چاہنا. میرے آقا جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچے یار کتنے خوش نصیب ہیں جنہاں دا سینہ میرے آقا دے سینے نہ لگ رہے. یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جنہاں میرے آقا دی محبت مل رہی. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 زائر صحابہ کرام نے جنہوں نے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جسم نال جسم ملا کے سواری کے برابر سوار ہیں. اتنے خوش نصیب. اور ایسا بھی تو میں منظر دیکھنا میں حیران ہونا. میرے آقا پیدل چل رہے ہیں تے غلام نے میرے آقا فرماتے ہیں تو سواری تے سوار ہو جا. انہاں دا نام جانتے ہو حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سواری تے سوار کیتا ہے تے میرے آقا پیدل چل رہے ہیں جسم لفظہ تالیے پسینے نال شراب ہو رہے تے کہتا ہے حضور معذرت معافی دی طلبگارا معافی دا یا تسی آپ بھی سواری تے سوار ہو جاؤ تے یا پھر مینوں بھی پیدل چلن دی اجازت دو. میرے آقا فرماتے ہیں معاذ نہ میں سواری تے سوار ہونا ہے نہ تینوں پیدل چلن کی اجازت دینی ہے. ذرا اندازہ لانا میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو بیان کرنے واسطے. اور یہ صحابی کون ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے مبلغ بنا کے یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں. میرے آقا امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک مبلغ دا ایک داعی دا اللہ کے دین کی طرف پیغام پہنچانے والے دا اللہ کی دین سکھانے والے دا اللہ پاک دا تعارف کروانے والے دا مخلوق دا خالق دا تعلق قائم کرنے والے دا اللہ پاک کے محبوب دی نظر وچ مقام و مرتبہ کتنا ہے شان و عظمت کتنی ہے. میرے آقا پیدل چل رہے ہیں غلام میرے آقا دا اور مبلغ رسول ہے مبلغ دین ہے دین اسلام دا داعی ہے. انہوں نے سواری پہ سوال کیتا گیا اور میرے آقا پیدل چل کے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ داعی اور مبلغ اور تبلیغ کرنے والے دا احترام. اے میری امت دے لوگوں میرا کلمہ پڑھنے والوں میں تمہیں پیغام دے کے جانا انہوں محسن سمجھا دے اپنا مہربان سمجھا دے یا تو انہوں جہنم تو بچا کے جنت کی طرف پیغام جنت رستے سے لگانا چاہتا ہے تو انہوں شرک تو بچا کے توحید کا رستہ دکھانا چاہتا ہے بدعات تو بچا کے سنت رستے سے لانا چاہتا ہے. وہ دا احترام کرا دے وہ دی عزت کرا دے وہ دی توقیر کرا دے. میں تو جنت پیغام دینا چاہنا اس زمانے کے اندر کتنے مشرک وہ لوگ نے جنہیں اپنے جاہل تے اجہل الناس تے شرابی تے کبابی تے جبے باز پیران کا احترام کرتے ہیں اور اتنا احترام کرتے ہیں. پیر جبے باز بھی ہے پیر شرابی بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں سارے دی گل نہیں دے کر رہا سارے دی گل سارے پیر ایہو جے لیکن جی میں مثال دے رہے حقیقت جے ہے کہ نہیں. شراب بھی موجود ہے زنا بھی موجود ہے. میں تینوں منظر کشی دکھا سکنا معائنہ کروا سکنا علمی مشاہدہ کروا سکنا ایسے پیران کا جتنے وہ دربار کے ہر چیز چلتی ہے. لوگوں نے جھوٹیاں کرامتیں بیان کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں انہوں نے جناب ایسی کرامات بیان کر کے انہوں نے بادشاہی بیان کر دیتی ہے. انہوں جھوٹیاں لوگ پیر چومے جاتے ہیں کہ تو اپنے نیک علماء دیاں بدخوریاں بیان کری جانا ہے انہوں نے قیمتاں بیان کری جانا ہے. اپنے نیک علماء کرام جڑے سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے امانت کی خیانت نہیں کرتے کردار کے بڑے
پکے نے، نعرے دے بڑے پکے نے، ہر اعتبار نال تیری عزت دے رکھوالے نے، تیرے ایمان دے رکھوالے نے، ہر اعتبار نال تیرے مخلص نے، تیرے نال مخلص نے اور تیرے خیر خواہ بھی نے۔ تو انہاں دی قیمتاں کردا پھرنا ہے اور وہ شرابی تے زانیاں دیاں تعریفاں کر دے، حق نہیں۔ اللہ میرے محبوب نے پیغام کی دیتا ہے، حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار نے تے میرے آقا پیدل کر رہے ہیں، پیغام دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، میرے آقا نے چچا دار بھائی نے دوسرا رشتہ بھی دے، میرے آقا دے بھانجے بھی لگ دے، میرے آقا دی سالی دے بیٹے نے، سالی دے بیٹے نے، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ دی مشیرہ دے بیٹے نے، گویا کہ اس اقبال اور بھانجے بھی لگتے ہیں، ڈبل رشتہ میرے آقا تھا۔ سواری تے سوار کیتا اپنے نال، بھائی نہ بچوں کو پیار کریا کر، جنہ بچے دی خاطر تو رات میں اٹھنا ہے، کمائیاں کرنا ہے، ملک چھڈنا ہے، سمندر پار جانا ہے، سفر کرنا ہے، انہاں بچوں دی خاطر تو کی کچھ نہیں کر رہا، انہاں نال پیار بھی کرنا ہے، جتنے انہاں دی ضروریات پوریاں کرنا ہے، لباس کا اہتمام کرنا ہے، علاج کا اہتمام کرنا ہے، ضروریات زندگی پوری کرنا ہے، خوراک اچھی مہیا کرنا ہے، اچھا مقام دینا ہے، اچھی سہولتیں دینا ہے، اوتھے انہاں دی دین دی فکر کر، انہاں نوں جہنم تو بچا کے جنت دے راستے تے لگان دی فکر کر، اور اس بات دی فکر کر کہ جویں دنیا تے با عزت تے پر سکون زندگی گزارتے ہیں، ایویں وہ جنتی شہزادے بھی بن جان۔ سبحان اللہ، اس بات دی فکر کر۔ میں مبارکباد پیش کرنا اس نوجوان ساتھی نے جنہوں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ اس بچے نوں والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے آقا کی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے عبداللہ جی حضور وعلموں کا کلمات، میں تیرے چاند کلمے سکھانا چاہتا ہوں، الفاظ سے غور کرے جی۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ دے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ دے فرائض کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ دے وقار کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ دے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ پاک دے حلال کرنے والی چیزاں کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، وہ بھی حرام کردہ چیزوں کو سمجھ کے اس بات کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، جتنے دنیا دی کوئی آنکھ تیروں نہ دیکھتی ہوئے تو سمجھ کے میرا اللہ میں تو دیکھ رہا ہے، میں وہ حکمات کی حفاظت کرنی ہے، رات کا اندھیرا ہے، میرا باپ تے امی تے ابو میں نہیں دیکھ رہا ہے، سمجھ کے میں اللہ پاک کے حکمات کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے تیری امی ابو تیری حفاظت نہیں کریں گے، یحفظ اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے ننھے منھے بچے کو سکھایا ہے، ننھا منھا بچہ کتنی عمر دا ہے؟ چھوٹی سی عمر دا 10-12 سال کا بچہ ہے، اسی کہنے چلو کوئی ڈر نہیں، بڑا ہوئے گا تو سمجھا لیں گے، بڑا ہوئے گا تو آپ کو سمجھ جائے گا۔ میرے آقا کی تربیت کا انداز کیسا ہے؟ حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کون تو غلامن فی حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا جا بچہ نئی بات کی گودی سے بیٹھا، وکانت یمین بیشو فی صافہ، میرا ہاتھ پھیل رہا ہے، کدی ایس کر برتن دے ایس کونے دے، کدی اس کونے دے، کدی اس کونے دے، گویا کہ برتن دے 4 سفیر میرے ہاتھ گھومے جا رہے ہیں، کدی میں لقمہ اتھو لے لیا، کدی لقمہ اتھو لے لیا۔ آقا فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے پیارے بچے اللہ کا نام لے کے کھانا کھا، کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اپنے آگے سے کھا۔ کن نے سکھایا ہے؟ ننھے منھے بچے نے سکھایا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھا، سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگے کھا۔ یہ میرے آقا نے بڑا ہوئے گا جو آپ سمجھ جائے گا، پریشانی نکلی کر وہ جدوں پیدا ہوا نال شیطان پیدا ہوا، شیطان نے کہا تو کھبے ہاتھ نال کھا، تو سکھاتا ہی نہیں سجے ہاتھ نال کھانا سنت ہے۔ شیطان کہتا پٹھے کم سارے تو کر رہے ہیں، تو انہیں سیدھے کم سکھاتا ہی نہیں، کہتا بڑا ہوا آپ سکھ جائے گا۔ جدوں انہیں شیطان نے ساریاں رسماں وہ جڑے غلط باتاں نے پکیاں پختہ کر لیا، پھر تو کیویں تبدیل کر لے گا؟ فوراً سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جانتے کون نے؟ میرے آقا کی تربیت اثر ہے مفسر قرآن بنے نے، میرے آقا کی تربیت اثر ہے ماہر قرآن بنے نے، میرے آقا کی تربیت اثر ہے وہ پہلے مفسر قرآن نے، امت رسول دے سب تو پہلے اگر مفسر قرآن تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ 1660 احادیث کے راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا کی تربیت احفظ اللہ یحفظ کا،
اللہ دی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، نماز دی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، روزے دی حفاظت کر میرا اللہ تیری حفاظت کرے گا، زکات دی حفاظت کر میرا اللہ تیری حفاظت کرے گا، حرام تو بچ جا اس بات کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، حرام کا حلال کا اہتمام کر اس بات کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، جسے دنیا کی کوئی طاقت تیری حفاظت نہیں کر سکے گی میرا اللہ اس سے تیری حفاظت کرے گا۔ اگر یقین نہیں آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اللہ زوجہ محترمہ نام نے مصر کا جڑا ظالم بادشاہ ہے وہ نے دیکھا کہ بیوی بڑی خوبصورت ہے، باقی کمرے سے رہ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے نفل نیت کے کہتے ہیں اللہ میں ساری عمرہ تیری ذات نال بے وفائی نہیں کی تھی، اللہ میری اس کی حفاظت نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تو میری حفاظت کر میں تیری حفاظت کرے گا۔ وہ سے باہر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اندر انہاں دی بیوی دی حفاظت کر رہے ہیں، کیویں حفاظت کی دیے؟ اس ظالم نے ہاتھ تھکے بتایا ہے، میرے اللہ نے ہاتھ شہر کر دیتا ہے، انہوں نے پھر ہاتھ تھکے بتایا ہے، میرے اللہ نے پھر ہاتھ شہر کر دیا ہے۔ حضرت مالی سارا کو نا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے، مالی نے دعا کی تھی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ نے پھر اگے بتانے کی کوشش کی تھی، میرے اللہ نے پھر شہر کر دیا، پھر دعا کروا کے ہاتھ ٹھیک ہوا ہے۔ 3 دفعہ ایسا واقعہ ہے بخاری واقعہ لکھی بات، ماں جی نفل پڑھ کے کہہ رہی ہے اللہ میں تیرے خلیل دے حرم ہاں، اللہ میں تیرے خلیل دے حرم ہاں، میری حفاظت دور کرنی۔ اگر ایسا دعا نے اللہ تیرے دین دی حفاظت کی تھی، آج میری انسان دے اللہ تو حفاظت کر، آج ساڑھے ماں کی حفاظت کیوں نہیں، ساڑھی اسلام محفوظ کیوں نہیں، ساڑھا ایمان محفوظ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسی اللہ دے دین کی حفاظت نہیں کر رہے، اللہ پاک ساڑھی حفاظت نہیں کر رہے۔ میرے محبوب دے فرمان دے غور کر، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کر اللہ میری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کر تو اپنے رب نوں پوچھے پائے گا جسے دنیا کی کوئی طاقت تیری مدد واسطے نہیں پہنچ سکے۔ اور آپ نے فرمایا پیارے بچے اذا سالت فاسأل اللہ، جدو منگنا ہے جدو منگنا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے ہیں، اپنے قدر نو سمجھا رہے ہیں، اپنے بچے نو سمجھا رہے ہیں، اور رب کو منگیا کر ہر شے منگنی، جیڑی بھی منگنی، جو کچھ منگنا ہے کر لے اللہ کو منگنا ہے، اور جو کچھ منگنا ہے کر لے اللہ کو منگنا ہے، تے سوئی دے تاگے تائیں بن منگیا جو سب کچھ دندا ہے، کیا منگیا دے سی نہیں، وہ بن منگیا جنہیں سب کچھ عطا کرتا ہے، کیا منگیا نہیں دے گا؟ آقا کی فرمانا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے پیارے عبداللہ جدو منگنا ہے اللہ پاک کو منگنا ہے، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدو مدد منگن دی لوڑ پوے تو مدد بھی کر لے۔ نمازے کی کہتے ہیں ایاکا وَإِيَّاكَ، بات نکل گئی کی کہتے ہیں یار مدد یا رسول اللہ مدد، وہ مسجدیں کھلو گے باوضو ہو کے، نماز دے وچ کھلو گے، مسجد دے اندر ہوئے باوضو ہوئے، قرآن پڑھدا ہوئے، نماز کی حالت وچ ہوئے، رب نال وعدہ کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہی مسجد تو باہر نکلنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، تیرا اندر والا عقیدہ ٹھیک ہے یا باہر والے بات ٹھیک نہیں، نماز والا وعدہ ٹھیک ہے یا باہر والا نعرہ ٹھیک ہے، تیرا اندر والا وعدہ ٹھیک ہے یا باہر والا نعرہ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ مدد دے نعرے باہر کرنا ہے، تے مسجد میں کھڑا ہو کے باوضو ہو کے نماز کے ہاتھ سے کھڑا ہو کے کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فرما رہے ہیں وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے جدوں بھی مدد منگن دی لوڑ پوے تے کر لے، اللہ میرا اوتھے مدد کرتا ہے جتنے دنیا نے کوئی طاقت مدد کر سکتی، کہیں کتنے کرتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کتنے نے؟ مچھی دے پیٹے، یونس علیہ السلام کتنے نے؟ کسی دنیا دے اس دور دے بری نو کسی بھی بزرگ نو پتہ ہی نہیں کہ یونس علیہ السلام کہہ رہے کتنے نے، کی کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے تو بغیر میں کوئی مسجد پیٹ جو زندہ و سلامت پار کر سکتا
میرے آقا کی فرما رہے ہیں اے پیارے عبداللہ جدوں مدد مغنی کر لے اللہ کو. اور میرے آقا نے پھر تربیت کیسی کی تھی, عقیدہ ٹھیک کیا تھا میرے آقا نے, اخلاقیات ٹھیک کیے تھے میرے محبوب نے, معاملات ٹھیک کیے تھے میرے محبوب نے, عبادات کا درس دیتا تھا میرے محبوب نے, حقوق و آداب کا درس دیتا تھا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میرے آقا نے کیسا کمال درس دیتا ہے, غور کر. میں بات کو ختم کرنا چاہنا. حضرت عبداللہ بن عباس میں میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ اپنا عقیدہ پختہ کر رہا ہے, اگر ساری کائنات مل کے تینوں فائدہ دینا چاہے کہ میرا اللہ فائدہ نہ دینا چاہے, سارے مل کے تینوں فائدہ دے سکتے. یہ کون سکھا رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر. کنوں سکھا رہے ہیں؟ ننے منے بچے نے سکھا رہے ہیں. بچہ پیدا ہوئے کی سکھانا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. جدوں بچہ کلام کرے کی سکھانا ہے؟ کہہ بیٹا لا الہ. ابا کہہ, امی کہہ, نانا کہہ, دادا کہہ. وہ اللہ دے بندے تے انہیں کہہ ہی لینا بڑھیا ہو گئے. جی تو سکھانی میرے محبوب نے جو تینوں سکھایا ہے وہ اپنے بچے نے سکھا. جدوں بچہ کلام کرنا شروع کرے سب تو پہلا کلمہ دی زبان تو جاری ہونا چاہیے لا الہ اتنا جاری ہونا چاہیے. اگر کوئی اپنے بچے کو سکھائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر تو اپنے بچے کو سکھائے سبحانک اللہم وبحمدک, پاک ہے تو اللہ صاحب اپنی تعریفوں کے, وتبارک اسمک, بابرکت ہے نام تیرا, وتعالی جدک, بلند ہے شان تیری, ولا الہ غیرک, نہیں کوئی معبود سوا تیرے. 10 میں شرک کرے گا. اگر یہ نماز کا ترجمہ تو چھوٹے جے بچے نے سکھا دے, سبحانک اللہ کا ترجمہ تو اپنے پیارے جے ننے منے بچے نے سکھا دے. میرے آقا فرما رہے ہیں عبداللہ اگر ساری کائنات مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہے, میرا اللہ فائدہ نہ کرنا چاہے, ساری کائنات میں طاقتیں مل کے وہ فائدہ تیروں نہیں پہنچا سکتے جڑا میرا اللہ تیروں فائدہ نہیں دینا چاہتا. ساری جناب مل کے تیرا نقصان کرنا چاہے تو میرا اللہ وہ نقصان تیرا نہ کرنا چاہے تو سارے مل کے تیرا بال بھی بنگا کر سکتے نہیں کر سکتے. اور مسلمان میرا غور کر, اے پیغام ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. پوجا کتنی کرنی ہے جن نے پیدا کیا ہے. خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جنہاں میرا رازق بھی ہے. وہ نے صرف تیری جسمانی ضرورتیں نہیں پوریاں کیتیاں بلکہ روحانی ضرورتیں بھی پوریاں کیتیاں نے. جی میں تیرے واسطے زمین جو اناج اگان والی ذات اللہ دی ہے نا, ایویں اللہ پاک نے آسمان تو کتاباں بھی نازل کیتیاں نے, انبیاء بھی بھیجے نے, علماء کرام دے دلوں وچ محبت پا دتی ہے کہ جتھوں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے آج تک جنہ سلسلہ دین دا میرے تک پہنچنے والا ہے انہاں واسطے دعا کریا کر. انہاں دی محنت نال مولانا محی الدین صاحب لکھوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا معین الدین صاحب لکھوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایسے وہ بزرگ نے جنہیں ماضی قریب کے اندر سارے گزر کے گئے ہیں. مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسماعیل صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ اسماعیل صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے شعر پڑھ رہے ہیں. اے انسان, آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ ہے شہدا جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان, چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان, چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت بھی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی, دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو میرے بھائی منظور صاحب اتنے تھوڑے کو 18 سال زندگی گزار کے گئے ہیں. اللہ پاک نے بخشش فرما دے, اللہ نے کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. جتنے اس وقت دے نمازی اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں سب کو معاف فرما دے. اللہ میرے بھائی منظور صاحب دے بچوں کو نیک بنا دے, انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. میں سمجھنا کہ تہاڈی جماعت واسطے بھی اجازت دے کہ اللہ پاک نے مولانا منظور صاحب دے بیٹے نو اس قابل کیتا کہ نظام مسجد کا چلا رہے ہیں. اور میں تانوں مبارکباد پیش کرنا کہ تسی انہاں بچوں محبت پیار الفت کا معاملہ کر کے اس سسٹم کو چلتے ہوئے چلا رہے ہو. اللہ پاک اس بہار کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم فرمائے, اور اللہ پاک سانو اپنی آخرت کی علم کی توفیق عطا فرمائے. جن آنے والی نسل ہے انہاں دی ذمہ داری جویں ساڈے تے ہے نا,
کہ اسی انہوں کی ضروریات زندگی پوریاں کرنیاں نے. اس تو زیادہ ساری ذمہ داری کہ اسی انہوں کی جنت کی فکر کرنی ہے. کیونکہ جو رب نے رزق لکھا ہے وہ رب نے دینا ہی دینا ہے. جو لکھا ہے وہ دینا ہی دینا ہے. یہ تیری میری ایویں انہوں واسطے ہمیں حرام کا خیال نہ کرا کر 2 نمبری کر کے جناب ڈاکے مار کے چوریاں کر کے ہیرا پھیریاں کر کے میں اپنے پترا واسطے دکان نہ بنا جا مارکیٹا بنا جا. وہ کملیا کھڑے ہونا تیرے واسطے دعا کرنی نہیں کرنی تو اپنی آخرت تباہ نہ کر. فکر کر جڑا خالق ہے وہ رازق بھی ہے انہیں رزق تے دینا ہی دینا ہے. انہوں نے حلال روزی کا اہتمام کرا کر تے برکت والی روزی رب کو منگیا کر. اللہ پاک میرے تینوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات پہ غور کریں. حضرت خدیجہ الکبریٰ بھتیجے ڈاکٹر حکیم بن حزام یا پاس کو لائے کہتے ہیں حضور نے کچھ عطا کر دے. میرے آقا نے اونٹاں کا نا ایک پورا چھٹا مارتا یعنی 100 اونٹ عطا کرتا. کہتا جی حضور نے پھر عطا کر دے. آقا نے 100 اونٹ اور عطا کرتا. کہتا جی حضرت ایک کوئی اور عطا کر دے. میرے آقا نے پھر 100 اونٹ عطا کرتا. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ مکہ فتح مکہ کے موقع سے مسلمان ہوئے ایک نے حکیم بن حزام جنہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو خریدا سی بازار عکاظ جو اور اپنی پھوپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بطور گفٹ پیش کیا سی. اور جب شادی نئی پاک ہوئی نا ادو انہوں نے پھر نئی پاک کو گفٹ پیش کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ نے حکیم بن حزام 3 دفعہ میرے آقا نے نا وافر مقدار عطا کیتا. نالی میرے آقا فرماتے ہیں حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہے یہ سونا بھی بڑا دنیا کا مال لیکن غور کر آخر میں پر ہو جائیں گے. اللہ کی رضا میں تلاش کر دنیا کے مال پیچھے لگ کے تے مال وہ منگی جہاں برکت ہوئے. مال وہ منگی جہاں برکت ہوئے. اور میرے آقا نے فرمایا علی اس روایت الفاظ ہیں 1472 نمبر حدیث بخاری کی تھی. آقا فرماتے ہیں علی الدنیا خیر من ید السفلی. اے پیارے صحابی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دین والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت حکیم نے کام کرنا حضور یہ تو میں مانگ رہا ہے جو منگنا سی پر آج کے بعد میں کسی کو دنیا کے مال کا مطالبہ نہیں کروں. دنیا کے مال کا مطالبہ نہیں کراں. اور یاد رکھ ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے مال غنیمت بڑا ہے. حضرت حکیم نے داروں کو بلا کے کیا گیا کچھ لے لے. کہتا جی میں نہیں وعدہ کہتا سی میں آج کے بعد نہیں لینا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا ایران فتح عراق روم فتح اور جناب عراق فتح شام فتح فتوحات کا سلسلہ سی اور مال غنیمت ڈھیر لگ گیا مسجد نبی کے اندر مدینہ الرسول کے اندر اتنا مال آیا کہ ڈھیرا دے ڈھیر لگ گیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حکیم بن حزام کو بلا کے لے آؤ. حکیم بے مال کتنا آیا تو لے جا. کہتا ہے امیر المومنین مال تو بڑا ہے پر میں نہیں پاؤں وعدہ کیتا سی کہ میں مال لینا نہیں. میں مالنا میں رب اللہ کے رسول نے کیتے ہوئے وعدے کی وفا کرنی ہے. اے بخاری پاک کے الفاظ میں سنا رہا حضرت امیر معاویہ کا دور گزار کے حضرت حکیم بن حزام فوت ہوئے نے اور ساری عمر کسی کے سامنے کڑی نہیں پھیلائی. اور ایک سادہ جب بندہ نا بیت اللہ میں بیٹھا ہے یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نہیں حضرت سالم نے رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق کے پوتے. اور ہشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ گزریا تے کہندا ہے او سالم او اللہ دے بندے مانگ کی مانگنا ہے. کہندا جی میں رب دے گھر وچ بیٹھ کے غیر کولوں منگا تے میں رب کولوں حیا بڑی آندی. میں بہو بیت اللہ وچ منگا غیراں کولوں مینوں بڑی حیا آندی ہے کہ میں غیراں دے سامنے عرض کراں. او ہشام بن عبد الملک تے نا بادشاہ او موقع دی تلاشی تھی جدوں مکے تو بیت اللہ تو باہر نکل گئے. چلو میں وہ درخواست پیش کر دیا گا. سادہ جے بندے نے سادہ زندگی گزارنے والے سادہ جا لباس ہے باہر نکلے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تے بیت اللہ تو باہر آ گئے ہوں ہی مانگ کی مانگنا ہے میں تینوں دے چھڈا. وقت میں ہے نا بادشاہ میں بڑا مان ہوتا ہے کہ میں عمر فاروق کے پوتے نو کچھ دینا چاہنا. حضرت عمر فاروق دے پوتے نو کچھ دینا چاہنا. کہتے ہیں کی دے سکنا آندا جی دنیا دا مال ہی دے سکنا. آندا نہیں دنیا دا مال تے میں او دے کولوں کدی نہیں منگیا جڑا دنیا دا مالک ہے جڑا دا مالک ہے اے مال تے میں او دے کولوں نہیں منگیا کدی تے تو دا مالک ہی نہیں ہے میں تیرے کولوں کیویں مانگدا ماں. یار کیسی تربیت ہے
عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے کی تھی وقت کا بادشاہ کہہ رہا مانگے جو منگنا ہے میں تینوں عطا کر دیا. میرے آقا دی تربیت اثر ہے میرے بھائیو. اپنے بچوں کو خودداری سکھاؤ. ان اللہ یحب المتوکلین. میرا اللہ پہ بھروسہ کرنے والا نے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک میں نے دنوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا